اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس آیت میں پھر ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت ذرا دوبارہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو ذکر کے معنی ذکر کے ہی کیے جائیں تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں میرا اور آپ کا، ہم سب کا ذکر ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو کبھی اپنا ذکر ملا ہو؟ نہ ملنے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کیونکہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ میری اور آپ کی زبان نہیں ہے۔ اور اگر ذکر کے معنی ہوئی نصیحت کے لیے جائیں تو پھر کچھ مفہوم اس آیت کا یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکر لکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، تو تم عقل نہیں کرتے۔ تو رزلٹ وہی نکلتا ہے کہ اگر ہمیں قرآن کی زبان آتی ہوگی تو ہمیں اپنا ذکر بھی ملے گا، اگر ہمیں قرآن کی زبان آتی ہوگی تو اس میں موجود نصیحت سے بھی ہم مستفید ہو سکیں گے، اور اسی کام کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سمجھنا، سمجھانا قبول فرمائے، اور دعا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مختصراً میں ریوائز کرتا چلوں کہ لسان القرآن کورس کا سلیبس ابھی ہم متعین کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کورس میں پڑھنا کیا ہے۔ حروف الہجاء سے ابتدا ہوئی ہے اس کورس کی۔ حروف الہجاء کے بعد ہم نے حرکات اور علامت سکون کو دیکھا، اور ایک فارمولہ ہمارے سامنے آیا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ بامعنی اور بے معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، جس میں سے بامعنی الفاظ کو ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن مجید کا ہر لفظ بامعنی لفظ ہے۔ بامعنی لفظ گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہلاتا ہے، اور اب ہم شروع کریں گے کہ کلمہ مزید آگے کس طرح چلتا ہے۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور کلمہ کو تفصیل سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ کلمہ پر غور کریں۔ اس میں جو آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں ان کی پروننسیشن کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلا حرف ہے کاف، دوسرا لام، تیسرا میم، اور اس کے بعد تا۔ الف با تا، آپ نے جو تا پڑھی تھی یہ تا اس سے تھوڑی سی مختلف ہے تائی، اسے ہم لمبی تا کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم آسانی کے لیے گول تا کہہ دیں گے، ٹھیک، ورنہ ان کے نام بہت مشکل ہیں۔ آسانی کی طرف ہم نے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو الف با تا جو آپ نے حروف الہجاء میں تا پڑھی تھی وہ لمبی تا ہے اور یہ گول تا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ گول تا پر رکتے ہیں، جیسے کہ میں اس لفظ کو سکون کے ساتھ اگر پڑھوں تو میں پڑھوں گا ایسے کلمہ، کلمہ، تو گول تا پہ رکتے ہوئے ہا کی آواز نکلتی ہے۔ گول تا پر جب آپ رکیں گے تو آپ ہا کی آواز میں رکیں گے، لیکن لمبی تا پر جب آپ رکیں گے تو تا کی آواز پر ہی رکیں گے۔ بس اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ لفظ ہے جنات، تو دیکھیں آپ نے تا کی آواز سنی ہے، جنات آئی ہے نا تا کی آواز، جبکہ جنات کا اگر میں واحد آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ہے جنہ۔ اب آپ نے اس کو جنت نہیں کہنا، اگر آپ اسے جنت کہیں گے تو اس کا مطلب آپ اردو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کو جنہ کہنا ہے، یہ گولتا ہے، اور یہ جنات ہے۔
اور بڑا مزیدار پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں، گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، گول تا سے پہلے ہمیشہ آپ کو زبر ملے گی. کلمہ، گول تا سے پہلے کیا ہے؟ زبر. جنہ، گول تا سے پہلے کیا ہے؟ زبر. اس طرح بے شمار الفاظ آپ لا سکتے ہیں. مدرسہ، زبر. بات کہیں اور نکل جائے گی. مختصراً میں آپ کے سامنے کلمہ لفظ کے جو حروف تھے ان کو پروناؤنس کروا رہا تھا، تو اینڈ پہ آنے والا جو حرف ہے یہ تا ہے، لیکن ہم نے اسے گول تا کہا ہے. اور گول تا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو لمبی تا ہوتی ہے نا، اس لمبی تا کے دونوں سروں کو اوپر لے جا کر ملا دیں. اب نقطے اندر آ گئے، یہاں سے اٹھا کے اوپر لکھ دیں، گول تا بن گئی. کوئی اس لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے اس میں، سمپل سا کام ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس میں بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ کلمہ ہے. کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، گویا کلمہ کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ کہلاتی ہے اسم. اسم جسے آپ اسم کہتے ہیں. تو پہلی قسم ہے اسم. دوسری قسم ہے فعل. اور تیسری قسم ہے حرف. یہ بھی آپ حرف بولتے ہیں. تو کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. اس کے علاوہ کلمہ نہیں ہوتا. رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن مجید میں جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ یا تو اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہمارا سلیبس جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے. گویا اگر ہم اسم، فعل اور حرف اچھی طرح پڑھ لیں تو ہمیں قرآن مجید کے ہر لفظ سے واقفیت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ان 3 اقسام کو جو کہ کلمہ کی اقسام ہے پڑھ لینے کے بعد عربی زبان میں 2 طرح کے جملے بنیں گے. 2 طرح کے جملے ہوں گے، کیونکہ الفاظ کا مجموعہ جس سے بات واضح ہو جائے جملہ کہلاتا ہے. لہٰذا ہمارا یہاں پر سلیبس جو ہے لسان القرآن کا آپ کے سامنے آ گیا. 5 چیزوں پر مشتمل ہمارا سلیبس ہے جی. 5 ٹاپکس پر. 5 ٹاپکس ہم نے مین پڑھنے ہیں: اسم، فعل، حرف اور جملے کی 2 اقسام. اب وہ جملے کی 2 اقسام کیا ہوں گی جب جملہ پڑھاؤں گا تو اس وقت ذکر کروں گا. تو یہ 5 مین ٹاپکس ہیں ہمارے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 ٹاپکس کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ بورڈ پہ قرآن مجید کی آیات لکھی جا رہی ہوں گی، آپ انہیں سمجھ رہے ہوں گے، سمجھ نہیں رہے ہوں گے بلکہ انالائز بھی کر رہے ہوں گے گرامیٹیکلی کہ اس میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، کہاں پر زور دیا جا رہا ہے، کہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، کہاں پر جملے کو منفی بنایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپریشنز آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بات وہی ہے کہ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے اچھی طرح آنی چاہیے. تو سٹارٹ ہم لے رہے ہیں کلمہ کی پہلی قسم اسم سے. اب ان تینوں کی موٹی موٹی باتیں آپ کے علم میں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے تعلیمی دور میں اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، اسم آپ جانتے ہیں، ناؤن کو کہتے ہیں، فعل آپ جانتے ہیں، ورب کو کہتے ہیں. تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن چونکہ آپ ایک نیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں عربی زبان، اس سبجیکٹ میں آپ کو آپ کی اردو زبان اور انگریزی زبان ہیلپ ضرور کرے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک مختلف زبان ہے تو اس کے اپنے رولز ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں، تو ہم نے وہ انہی کے ذریعے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں سٹارٹ لے رہا ہوں جی اسم سے. اسم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نام. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا اسم، انہوں نے کہا جی غلام سرور، انہوں نے اپنا نام بتایا. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا اسم؟ سلمان. ابھی آپ ہنس رہے ہیں نام بتا کے اپنے. تو اسم کے معنی ہے نام.
لفظی معنی ہے نام. عربی گرامر میں اسم کیا کیا ہوگا؟ کون کون سا لفظ اسم کی لسٹ میں آئے گا؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے اچھی طرح. تو پہلے تو نام کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اسم نام ہی ہے. عربی زبان میں اسم کس کس کا نام ہو سکتا ہے؟ کس کس کا نام ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز اسم کے بارے میں کہ یہ نام ہے. کس کس کا؟ یہ کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ سب کے نام جو ہیں وہ اسم ہیں. ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا قرآن سے، یا زیادہ سے زیادہ 2 ایگزامپل دے دوں گا. زید قرآن میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوا؟ ہوا ہے. زید اسم ہے، شخص کا نام. اور ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی مذکر کا ہی نام ہے. اتنا کچھ آپ کو پتا ہے اور آپ کو نہیں پتا. زید نام ہے، مذکر کا نام ہے اور ایک کا نام ہے. اتنی چیزیں آپ کو پتا ہیں. مریم قرآن میں استعمال ہوا ہے نا؟ نام ہے، مؤنث کا نام ہے اور ایک کا نام ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. تو اس میں پہلی چیز ہمارے سامنے آئی کہ یہ نام ہو سکتا ہے. وہ نام کسی شخص کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ 2 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسم جو ہے عربی زبان میں کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے. کسی چیز کا نام اسم ہوگا. اگر کوئی چیز ہے تو عربی زبان میں آپ اسے اسم ڈکلیئر کریں گے. مثلا کتاب عربی کا لفظ ہے. کرسی عربی کا لفظ ہے. تو نام کسی شخص کا، کسی چیز کا. اسم نام ہو سکتا ہے کسی جگہ کا. یہ آپ کہاں پر موجود ہیں؟ مسجد عربی کا لفظ ہے. کتنی عربی آپ کو آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. اتنی عربی جاننے کے باوجود آپ یہاں پر بیٹھے. تو اسم نام ہے کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا. یہ تو ہم اردو میں پڑھتے ہیں. اب کچھ چیزیں ایڈ ہوں گی عربی زبان میں کہ اسم اور کیا کیا ہو سکتا ہے. کیا اور بھی نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا؟ تو وہ بتانے لگا ہوں. ہاں، اسم نام ہو سکتا ہے عربی زبان میں کسی کام کا. ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے. ایسے ہے نا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں نا؟ کام کیا ہے؟ پڑھنا. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ زمانہ حال میں کام کر رہے ہیں، لیکن کام جو ہے وہ پڑھنا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. تو میرا کام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں؟ کس حالت میں کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے. تو یہ کام کیا ہے؟ بیٹھنا. اور میں کس حالت میں کر رہا ہوں؟ کھڑے ہو کے. میرے کام کا کیا نام ہے؟ کھڑا ہونا. ہر کام کا نام عربی زبان میں اسم ہوگا. قرآن سے ایگزامپل دیتا ہوں. انفاق آپ نے سنا ہوا ہے ایک لفظ. انفاق کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا. تو یہ کام کا نام ہے نا. تو انفاق جو ہے کام کا نام ہے، اسم ہے. تو ایک نئی چیز آئی آپ کے سامنے کہ عربی زبان میں کام کا نام بھی اسم ہوگا. کلیئر؟ اس کے علاوہ اسم میں اور کیا کیا آئے گا؟ اس کے علاوہ اسم میں ایک چیز آئے گی، صفت، جسے آپ صفت کہتے ہیں. اردو میں چلتا ہے لیکن یہ بھی اصل میں صفہ ہے. صفہ گول تا کے ساتھ، اس لیے اسے صفت زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں. صفت ایڈجیکٹو. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انگریزی میں جو آپ نے پارٹس آف اسپیچ پڑھے تھے ان میں ناؤن ایک پارٹ آف اسپیچ تھا، ایڈجیکٹو ایک پارٹ آف اسپیچ تھا، الگ الگ تھے. عربی میں پارٹس آف اسپیچ یہ 3 ہی ہیں.
اسم، فعل اور حرف. گویا عربی کے پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں؟ 3. انگریزی کے پارٹس آف اسپیچ 8 یا 9. آپ آرٹیکل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ آرٹیکل بھی ایک پارٹ آف اسپیچ ہے. آپ 8 بولتے ہیں اسے نکال کے، تو آرٹیکل جو ہے وہ بھی پارٹ آف اسپیچ ہے. تو 9 پارٹس آف اسپیچ ہیں انگریزی میں. خوش قسمتی اردو، فارسی اور عربی میں پارٹس آف اسپیچ یہ 3 ہی ہیں. اردو میں بھی یہی 3 ہے، اسم، فعل، حرف. فارسی میں بھی یہی 3 ہے، اسم، فعل، حرف. عربی میں بھی یہی 3 ہے، اسم، فعل اور حرف. اب وہ جو 9 ہیں انگریزی کے، ظاہر بات ہے وہ کہیں نہ کہیں تو مرج ہوں گے نا. تو ایڈجیکٹو جو ہے وہ اسم میں ہی مرج ہو گیا. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ صفت کے ساتھ اس میں صفت، اسم کا لفظ بھی لگا ہوتا ہے عام طور پہ. ٹھیک، تو اس کی ایگزامپل ایک میں دے دیتا ہوں. مثلا صالح، صالح کے معنی آپ کو آتے ہیں، ٹھیک، نیک، ماشاءاللہ. تو صفت جو ہے یہ بھی اسم ہے. اور کیا کیا اسم ہو سکتا ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان میں پروناؤنز کو اردو میں کیا کہتے ہیں جی؟ ضمائر. ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اور ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں. اور پروناؤن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun. He, she, it, you, I, we, they, his, him, me, my، یہ سارے پروناؤنز ہیں. تو پہلی بات یہ کہ پروناؤنز جو ہیں وہ بھی اسم ہیں. انگریزی میں پروناؤنز الگ سے ایک کیٹیگری ہے، ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی ہو رہا ہے نا لینگویجز کا. تو پروناؤنز جو ہیں وہ بھی اسم ہے. اور یہ جو میں نے پروناؤنز آپ کے سامنے بولے ہیں، یہ کون سے پروناؤنز ہیں؟ یہ پرسنل پروناؤنز ہیں. پرسنل پروناؤنز. کلیئر؟ اس وقت ٹاپک میرا پرسنل پروناؤنز نہیں ہے، میں صرف ایک آدھی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں جس کا علم آپ کو بھی ہے. مثلا عربی زبان میں میں کے لیے میں، انا لفظ استعمال ہوتا ہے جی. انا، میں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے ہم پڑھیں گے جب ضرورت پڑے گی ہمیں. پروناؤنز مختلف قسم کے ہیں. یہ پرسنل پروناؤنز ہیں. ایک پروناؤنز ہوتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز. ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز وہ پروناؤنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اشارہ کرتے ہیں. یہ، وہ. اصل اشارے یہی 2 ہیں، ہم نے اور بھی نکال لی ہیں، لیکن اصل اشارے جو ہیں وہ یہ اور وہ کے ہی ہیں. تو یہ جو اشارے ہیں یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز کہلاتے ہیں. تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز بھی اسم ہے. جب پروناؤنز اسم ہے تو ظاہر بات ہے پروناؤنز کی جو قسمیں ہوں گی وہ بھی اسم ہی ہوں گی نا. اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کے لیے عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے جی ہاذا، اور یہ وہ ہاذا ہے جو ہر ایک کو آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ عربی بولنے کا جنون سوار ہوتا ہے تو ہاذا وہ واحد لفظ ہے جو آپ کے منہ سے سب سے پہلے نکلتا ہے. تو ہاذا کے معنی ہے یہ، جس کی انگریزی دس ہے، اور یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. اور چونکہ پروناؤن کی قسم ہے لہذا اسم ہے. کلیئر جی؟ پروناؤنز کی ایک اور قسم ہے ریلیٹو پروناؤنز. آسان ریلیٹو پروناؤن کی ایگزامپل اردو میں جو ہم جو کے لیے، جس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، انگریزی میں جو آپ ہو استعمال کرتے ہیں، ہو، جو، ان لفظوں کے ایکولنٹ لفظ جو ہیں عربی زبان میں وہ بھی اسم ہوتے ہیں. جو اردو میں جو، یہ وہ قلم ہے جو صحیح، یہ وہ قلم ہے جس سے میں لکھ رہا ہوں. جو، جس جیسے الفاظ اردو میں، انگریزی میں ہو. عربی میں جو کے لیے ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ سب واقف ہیں،
وہ ہے الذی. اب پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا، میں صرف آپ کو اسم کی لسٹ مکمل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اتنی چیزیں یہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اسم میں چیزیں آئیں گی، کیونکہ وہ جو 9 پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں تو مرج ہوں گے، کیونکہ ورب جو ہے وہ فعل کے ایکویلنٹ ہے. ورب ادھر چلا گیا، باقی جو 8 ہیں 8 وہ کہیں نہ کہیں جانے ہیں نا. بچتے ہمارے پاس صرف 2 ہیں، اسم اور حرف ہے. تو وہ 8 میں سے ہم نے ایڈجیکٹو کو بھی اس میں مرج کر دیا، ہم نے پروناؤنس کو بھی اس میں مرج کر دیا. ٹھیک ہے، تو ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو یہ سب اس میں آ گئے. بات سمجھ میں آ گئے نا. اب 5 رہ گئے نا، وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی مزید. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے لازماً آنی چاہیے کم از کم، کہ آپ نے اسم کو کس طرح پہچاننا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اس کے میننگز آنے چاہیے، کسی بھی لفظ کے میننگز آنے چاہیے. میننگز آئیں گے آپ کو، اس کے معنی آئیں گے، تو آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے، اسم ہو گیا. کسی چیز کا نام ہے، اسم ہو گیا. کسی جگہ کا نام ہے، اسم ہو گیا. کسی کام کا نام ہے، کام ہو نہیں رہا، کسی کام کا نام ہے، اسم ہو گیا. کوئی ایڈجیکٹو ہے، اسم ہو گیا. کوئی پرسنل پروناؤن ہے، اسم ہو گیا. کوئی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اسم ہو گیا. کوئی ریلیٹو پروناؤن ہے، اسم ہو گیا. اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو مزید عربی زبان میں اسم کو پہچاننے کا آسان سا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. جب بھی آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی بھی لفظ کے شروع میں ال نظر آئے تو کنفرم ہے وہ اسم ہے. الحمد، اسم. پہلے آپ کو پتا تھا الحمد اسم ہے؟ یعنی آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. الحمد. اس کے بعد للہ میں اللہ اسم ہے، نام ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں رب العالمین میں العالمین اسم ہے، اور رب آپ کو پتا ہے رب اسم ہی ہے. الرحمن، الرحیم، مالک، یوم، الدین. سورۃ الفاتحہ تو آپ کی الحمدللہ آپ کو پہچان ہوگی کتنے سارے اسم ہیں. تو جب بھی کسی کلمہ کے شروع میں آپ کو ال نظر آئے تو کنفرم ہے کہ وہ اسم ہے. یا پھر کسی بھی لفظ کے اینڈ پر ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر یہ نظر آئے، کنفرم ہے کہ اسم ہے. یہ تو پکی علامت ہے. کسی لفظ کے شروع میں یا تو الف لام یا آخر میں ڈبل حرکت. اب اس ڈبل حرکت کا ایک نام ہے، وہ آپ کو یاد کروا دوں، کوئی مشکل نہیں ہے. ڈبل حرکت جو ہے نا، چاہے وہ 2 پیش ہوں، 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں، ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں. تنوین. تو اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے یا آخر میں تنوین آ جائے تو کنفرم ہے کہ وہ اسم ہے. اور مزید مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں آئیں گے. یہ دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. اکٹھے کیا مطلب؟ کہ شروع میں ال بھی ہو اور اینڈ پہ تنوین بھی بیٹھی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یا شروع میں ال ہوگا یا اینڈ پہ تنوین ہوگی. تو الحمدللہ آپ کو اسم پہچاننا انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. اصل جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو میننگز آنے چاہیے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے. اس معنی میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. اور ظاہری طور پہ پہچاننے کے لیے ابھی میں نے آپ کو 2 علامات بتا دی ہیں. 2 علامات کہ یہ تو کنفرم ہے جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف لام آپ کو نظر آ جائے،
یا آخر میں الف لام نہ ہو تو آخر میں دیکھیں 2 حرکتیں نظر آ رہی ہیں تو کنفرم ہے اسم ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، الحمدو میں آپ نے ال دیکھ لیا، اسم کہہ دیا۔ للہ اللہ نام تھا، اسم۔ اچھا ربی، اس میں آپ کو دیکھیں نہ تو ال نظر آ رہا ہے نہ ڈبل حرکت نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ رب اسم ہی ہے، تو میننگز بھی جاننے ضروری ہیں۔ تو اسم میں نے سٹارٹ کر دیا، اسم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کے لفظی یا لغوی معنی ہے نام کے۔ عربی زبان میں یہ کس کس کا نام ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی کام کا۔ صفت بھی اسم ہوگی اور پروناؤنز جو ہیں اس کی جو بھی اقسام ہیں وہ سب کی سب اسم ہی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی کل کا ٹاپک بہت ہی اہم ہوگا، جس کا آغاز میں کر رہا ہوں اس کے تعارف کے ساتھ، کہ ہمیں جب عربی زبان میں پتہ چل گیا کہ جی اسم یہ اور یہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس اسم کے بارے میں ہمیں 4 باتیں اچھی طرح سمجھنی ہیں۔ 4 باتیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے زید اسم رکھا، 2 باتیں مزید آپ نے مجھے بتائیں کہ جی یہ مذکر کے لیے بولتے ہیں اور ایک کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اس کا واحد ہونا آپ کو پتہ چلا اور اس کا مذکر ہونا پتہ چلا۔ تھوڑا سا اگر میں آپ کے سامنے اور اس بات کو کھولوں تو اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ زید نکرہ ہے یا معرفہ، تو آپ کو جواب آتا ہے، آپ کہیں گے جی معرفہ ہے۔ تو معرفہ آپ نے سے کیوں کہا یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیوں کہا جی؟ یہ ایک خاص نام ہے، ہر بندے کا نام زید نہیں ہوتا، ہر بندہ زید نہیں ہوتا، تو یہ معرفہ ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ تو یہ 3 چیزیں اور ایک اور چیز عربی زبان میں کسی بھی اسم کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے، کریں گے لیکن غلط کر دیں گے، آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن میں سے 3 آپ کے سامنے آ گئی ہیں، وہ میں اب ترتیب وار رکھ رہا ہوں کہ کسی بھی اسم کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 چیزیں، 4 باتیں اور سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے اسم کی جنس کیا ہے، یعنی اس کا جینڈر آپ کو پتا ہونا چاہیے، یعنی اس کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ مسئلہ کوئی نہیں، زید مذکر، مریم مؤنث، ماں مؤنث، باپ مذکر، لڑکا مذکر، لڑکی مؤنث، کرسی تھوڑی خاموش ہو گئے ہے نا، کرسی ٹھیک ہے نا، کرسی مؤنث، اور اسکول اور مسجد یعنی دیکھیں جہاں میں ریئل مذکر مؤنث بول رہا تھا نا وہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے کہا لڑکا، آپ نے کہا مذکر، میں نے کہا لڑکی، آپ نے کہا مؤنث، میں نے کہا ماں، آپ نے کہا مؤنث، میں نے کہا باپ، آپ نے کہا مذکر، میں نے کہا کرسی، آپ نے سوچا ٹھیک، پھر آپ نے کہا جی مؤنث، میں نے کہا اسکول ٹھیک، آپ نے کہا مذکر، مسجد، پھر آپ نے سوچا۔ تو عربی زبان میں جہاں تک جو ریئل مذکر مؤنث ہوں گے نا ان کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ جو باقی الفاظ ہیں نا ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کرسی عربی میں بھی مؤنث ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کی کرسی مؤنث کیوں ہے جی؟ اس کا کرسا ہے کوئی؟ نہیں ہے نا، آپ مؤنث بولتے ہیں اسے، وہ مؤنث ہے نہیں، کرسی مؤنث ہے نہیں، آپ یہ کہیں کرسی مؤنث نہیں ہے، ہم اسے بولتے مؤنث ہیں،
اب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عربی زبان میں عرب جو ہیں وہ کرسی کو مذکر بولتے ہیں یا مؤنث بولتے ہیں، یہ سیکھیں گے ہم. تو انتہائی دلچسپ ٹاپک. مسجد کو ہم اردو میں مؤنث بولتے ہیں، مسجد حالانکہ مؤنث ہے نہیں، صحیح. اب عربی زبان میں مسجد کو عرب جو ہے وہ مؤنث بولیں گے یا مذکر بولیں گے، یہ ہم سیکھیں گے. اسی طرح اسکول اردو میں ہم مذکر بولتے ہیں، مذکر ہے نہیں. اسکول چاہے 3 مرلے میں بنایا ہوا ہو چاہے کنالوں میں، مذکر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عربی زبان میں اسکول مذکر ہے یا مؤنث یہ ہم سیکھیں گے. ہاں جہاں تک ماں باپ بہن بھائی بیوی خاوند ان کا ذکر ہوگا تو عربی زبان میں جس طرح اردو میں جو مؤنث ہیں عربی میں بھی وہ مؤنث ہوں گے، جو مذکر ہیں وہ عربی میں بھی مذکر ہوں گے. تو جنس اسم کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث. کلیئر. پھر اس کے بعد دوسرا پہلو یا دوسرا پوائنٹ جو اسم کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے وہ ہے اسم کا عدد. عدد یعنی اس کا نمبر، اور نمبر سے مراد ہے اسم کا واحد یا جمع ہونا. واحد جمع، ٹھیک. واحد جمع آپ کو آتے ہیں ماشاء اللہ. کتاب کی جمع کتابیں، ٹھیک. مسجد کی جمع مساجد، ماشاء اللہ، ٹھیک. کتاب کی جمع آپ نے کتب نہیں کہی، ٹھیک ہے. مسجد کی جمع آپ نے مساجد کہی ہے، حالانکہ وہ بھی آپ مسجدیں کہہ سکتے تھے. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم، یعنی جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں انشاءاللہ وہ ہم ایک اور انداز سے سیکھیں گے. عربی میں نے ایک جگہ خالی چھوڑی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اردو میں اور انگریزی میں تو واحد جمع ہی ہوتے ہیں، صحیح. لیکن عربی میں واحد جمع کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا بھی ہوتا ہے. وہ تیسرا جو ہے وہ ہوتا ہے جی مثنیٰ. اس وقت پڑھ نہیں رہے، صرف اس کا نام ہم لکھ رہے ہیں، مثنیٰ، جسے آپ ڈوئل کہہ سکتے ہیں. ڈوئل، واحد سنگولر، جمع پلورل، اور مثنیٰ ڈوئل. یعنی عرب جو ہے وہ کہتا ہے جی ایک کے لیے قلم ہے، ایک کے لیے قلم، 2 کے لیے قلمانی، قلمانی، اور 2 سے زائد کے لیے اقلام. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک. یہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ ہم. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو اسم کے بارے میں ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے جی اسم کی وسعت. وسعت، وسعت کیپیسٹی. کیپیسٹی میں ہم پڑھیں گے اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. نکرہ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت کلاس میں کوئی 40-45 طلبہ بیٹھے ہیں، سب کے سب مرد ہیں، 45 مرد ہیں، ٹھیک. 45 طالب علم ہیں، 45 مرد 45 طالب علم. زید کتنے ہیں؟ ہے کوئی؟ زید ماشاءاللہ ایک زید ہے جی. کیپیسٹی کم ہوگی. تو نکرہ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، معرفہ کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. عربی زبان میں کون کون سا اسم نکرہ ہوگا اور کون کون سا معرفہ ہوگا یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تفصیل سے. اور چوتھی اور آخری چیز جو ہم سیکھیں گے عربی زبان میں، جس کے بغیر عربی نہیں آئے گی آپ کو، اس کو ابھی نوٹ کر لیں. جب میں اس کا نام لکھوں گا تو اس کے آگے 3-4 سٹار لگا دیں، ٹھیک ہے، کہ انتہائی اہم ٹاپک ہوگا یہ. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آتا ہے، ہم 10-10 نمبر لیتے رہے ہیں. یہ ٹاپک ہے جی اسم کا اعراب کیا ہے. اعراب کویسچن آتا تھا نا، اعراب لگائیے، تو سب کے پورے نمبر ہوتے تھے. تو وہ غلط نمبر لیے ہیں آپ نے سب نے. عربی میں اعراب کیا ہے یہ سب سے اہم ٹاپک ہے، سب سے اہم ٹاپک. اب اعراب کے اعتبار سے اسم کیا کیا ہوگا یہ اسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا جب ہم اعراب پڑھیں گے.
سٹارٹ کا علم انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے جن سے. کل اس قابل ہوں گے آپ پہلے لیکچر کے بعد کہ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ بتائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے انشاءاللہ تعالی. ادر دین ریئل مذکر مؤنث کے, جو ریئل مذکر مؤنث ہیں وہ کون سا کمال ہے جی؟ میں کہوں جی ام کہتے ہیں ماں کو, پوچھو جی مذکر مؤنث؟ مؤنث. میں کہوں والد, مذکر. میں کہوں جی اخت, بہن, مؤنث. یہ کمال نہیں ہے. کمال تب ہوگا جب میں کہوں گا کرسی, میں کہوں گا کتاب, میں کہوں گا مسجد, پھر آپ بتائیں گے جی مذکر ہے یا مؤنث. تو کل انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لہٰذا پورے وقت پر آئیے اور جنس کو انجوائے کیجئے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.